بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مارچ کی صبح 2:30 بجے ہیں ٹورنٹو میں، اور پاکستان میں اس وقت 11:30 بجے ہوں گے۔ آج کچھ اہم خبریں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اردو پوسٹ گلوب ٹی وی ہمارا چینل ہے، یوٹیوب چینل، اور میں ہوں توصیف سید۔ آج کے ولاگ میں ہم کچھ اہم گفتگو آپ سے شیئر کریں گے، جو اہم خبریں ہیں خطے کی، خاص طور پر ایران جنگ کے حوالے سے۔ ٹرمپ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ جی غصے میں اسرائیل نے ایک ایسا حملہ کیا جس نے مجموعی طور پر علاقے کے ایک چھوٹے حصے کو نشانہ بنایا، یعنی وہ اسرائیل کی طرف سے وضاحت دے رہے ہیں، جیسے کہ اسپوکس پرسن ہوتے ہیں، کہ اسرائیل نے غصے میں ایک حملہ کیا، اور یہ حملہ جو ہے وہ ایک قطر کے راس لغان میں LNG گیس فیسلٹی پر اس کے جوابی حملے کو انہوں نے بلا جواز اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ پارس گیس فیلڈ کو انتہائی اہم اور قیمتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل دوبارہ اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ تو ٹرمپ اب اسرائیل کی طرف سے وضاحتیں دینے پر آ گئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو اہم تنصیبات ہیں، خاص طور پر گیس کی جو قیمتی ہیں، اس پر حملہ نہیں کیا جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اسرائیل آئندہ ایسا نہیں کرے گا، اور انہوں نے دوسری طرف خبردار بھی کیا ہے کہ اگر ایران قطر پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس گیس فیلڈ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچائے گا اور اسے تباہ کر دے گا۔ اصل میں قطر جو ہے اور UAE کا اب امریکہ پر بہت پریشر ہے کہ ہمارے لوگ ہلاک بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے، اور ہم نے $بلین تمہارے ملکوں میں انویسٹ بھی کیا ہے، تمہیں $بلین بھی دیے ہیں، اور تم ہمارا تحفظ نہیں کر سکتے، تو یہ ہمیں پھر تمہارا کیا فائدہ۔ تو اب یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہاں پر جتنے بھی ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں، انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارا ظاہر ہے سب سے بڑا تو دشمن اسرائیل ہے۔ امریکہ ہمارا نہ تو سرپرست ہے، نہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ دوغلی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے، اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیتا ہے، اور پیسے جو ہے وہ قطر سے وصول کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت خطے کی جو سچویشن ہے اس میں بڑے پھونک پھونک کے، میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ قدم رکھنا ہوگا، خاص طور پر ایران کو، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ جارحیت کے ساتھ ساتھ دو چیزیں بڑی تکنیک سے استعمال کر رہا ہے، ایک تو اس کی انٹیلیجنس اور ایک ٹیکنالوجی۔ اس کے علاوہ وہ جو ٹیکٹس ہوتے ہیں وہ اس جنگ میں بڑی تیزی سے استعمال کر رہا ہے۔ ایران کو اس سے بچنا ہوگا، وہ کئی ایسی جگہوں پر میزائل پھینک رہا ہے، ڈرون بھیج رہا ہے، جہاں ایران نہیں چاہتا کہ ہم وہاں پر بمباری کریں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے، جس میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور کئی اس نے ادارے اور ایجنسیز ایسی بنائی ہوئی ہیں جس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ایران کی ایجنسیز ہیں، جبکہ وہ ان کو آپریٹ جو کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور وہ ان کا میڈیا جو ہے یہ فیک نیوز اور ویڈیوز پھیلاتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ان جگہوں پہ حملے کر رہا ہے، جبکہ ایران نے یہ جگہ جو ہے ہمارے دشمن استعمال کر رہے ہیں، ہم وہاں حملہ کریں گے۔ تو اب پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس سے ایران میں جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے $200 ارب سے زائد کی منظوری کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، اور یہ رقم ٹرمپ انتظامیہ کی اب تک کی مہم کے اخراجات سے بہت زیادہ ہے، اور اس کا مقصد استعمال ہو جانے والے اہم ہتھیاروں کی پیداوار کو فوری طور پر بڑھانا ہے۔ اور گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران پینٹاگون کی جانب سے فنڈنگ کی کئی مختلف تجاویز پیش کی گئی، اور واشنگٹن کے ایک اخبار کے مطابق تازہ ترین تجویز کانگریس میں ایک بڑی جو ہے سیاسی جنگ اور سیاسی بحث کو جنم دے سکتی ہے۔ ادھر
آپ کو یہ ہم بتاتے چلیں کہ لوگوں کا سب سے بڑا کنسرن تھا، یہ بڑی اہم نیوز آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں کہ برٹش ایئر ویز کا کہنا ہے کہ خطے میں اس کے فلائٹ شیڈول میں عارضی کمی کا عمل بدستور جاری ہے۔ عمان، بحرین، دوحہ، دبئی، ابوظہبی اور تل ابیب کے لیے وہاں سے آنے والی پروازیں معطل ہیں۔ ظاہر ہے تل ابیب سے تو معطل ہوں گی کیونکہ وہ تو مکمل حالت جنگ میں ہے۔ ایئر لائن مسافروں کی مزید مدد اور رہنمائی کے لیے لندن، سنگاپور اور بینکاک کے درمیان اضافی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ اور دوسری قطر ایئر ویز جس پہ بہت لوگ سفر کرتے ہیں اور بہت لوگوں کا کنسرن تھا، خاص طور پر حج پہ جانے والے لوگوں کے لیے ایک لوگ اس خبر کے منتظر تھے، تو 18 مارچ سے 28 مارچ تک محدود تعداد میں پروازیں چلائی جا رہی ہیں قطر ایئر ویز کی۔ تاہم قطر ایئر ویز نے خبردار کیا ہے کہ ریگولیٹری منظوری اور فضائی حدود کی صورتحال کے مطابق شیڈول تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ امارات ایئر لائن محدود فلائٹ شیڈول کے ساتھ کام کر رہی ہے اور 15 اپریل تک خطے میں سفر کرنے والے مسافروں کو متبادل پرواز پر دوبارہ بکنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اور جو کنٹاس جو ہے ہانگ کانگ کی جو ایئر لائن ہے، یعنی کوئنس لینڈ اور ناردرن ٹیریٹری، یہ سروسز اپنے ان مسافروں کے لیے سہولت فراہم کر رہی ہے جن کی پروازیں یو اے ای، قطر، اسرائیل، اردن، عمان اور بحرین کے لیے آنے یا وہیں سے کہیں اور جانے والی ہیں اور جو 15 اپریل تک مقرر ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑی سی امید ہو چلی ہے کہ کچھ روٹس کی کنفرمیشن کے بعد ایئر لائن جو ہیں کچھ دوسرا روٹس اختیار کر کے احتیاط کریں گی اور پھر وہ فلائٹ جو ہے شیڈول کی تفصیل آگاہ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہم بڑی اس سے ریلیٹڈ اہم ترین خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کا ایک طیارہ جو ہے وہ دبئی کے الفجیرہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران ایک میزائل حملے سے بال بال بچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اس میں تقریباً 130 لوگ تھے اور عملے کے تقریباً 9 لوگ تھے۔ اور اب یہ ابھی تک تحقیقات کی وضاحت نہیں کی گئی، نہ تو ایران نے کہا ہے نہ یو اے ای نے کہا ہے، ایران نے تسلیم نہیں کیا ابھی تک، لیکن بہت زیادہ امکانات ہیں کہ یہ غلطی ایران سے ہو سکتی ہے۔ ایران کو وضاحت کرنی چاہیے، یو اے ای کو تحقیقات کرنی چاہیے، اور اگر یہ اسرائیل کی جانب سے ہے تو یہ بہت بڑی ایک سازش قرار دی جائے گی کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کے کسی طیارے کو نقصان پہنچایا جائے، اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح یو اے ای، سعودیہ، پاکستان، یہ 3 ممالک یا تینوں یا ان میں سے کوئی ایک اس جنگ میں ملوث ہو جائے تاکہ اس کے مضمون مقاصد پورے ہو سکیں۔ تو پی آئی اے کی انتظامیہ کو یو اے ای سے اور ظاہر ہے ایران سے اور ان سے اپنے روٹ کے حوالے سے، اپنے فضائی راستے کے حوالے سے پہلے پوری تحقیقات کرنی چاہیے، گائیڈنس لینی چاہیے، اس کے بعد پھر ٹریول کا کیا جائے۔ بے شمار فلائٹس تو جا رہی ہیں، سعودی عرب سے بھی جا رہی ہیں، لوگ عمرے کے لیے گئے ہوئے بہت بڑی تعداد میں۔ اور جو پی آئی اے کی فلائٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور پاکستانی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ اس کو پاکستان میں میڈیا میں ابھی تک تو میرے خیال میں زیادہ کسی نے کور نہیں کیا، بہت چھوٹی سی کچھ نیوز میں نے 1-2 جگہ دیکھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے اہم خبر یہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کو جو تیل کے ذخائر ہیں، خاص طور پر اس نے قطر کو وارننگ دی ہے، اور وہ بڑی غیر مناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر میں اگر گیس کے ذخائر پہ میزائل پھینکے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ تیل کے کنویں جل جائیں گے، اور جل جائیں گے تو 3 نقصان ہوں گے۔ ایک تو ظاہر ہے تیل کی قلت کم ہوگی، ایک قطر جو ہے اس کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا،
ایک وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایران کے حوالے سے ان کے ذہن میں ہمیشہ رہے گا کہ ایران نے ہمیں اس سچویشن میں ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. تو اگر تو وہاں جو امریکن بیسز ہیں یا تنصیبات ہیں وہ تو ایک لاجک بنتی ہے، لیکن ایران کو ان تیل کے کنووں پہ حملہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میرا اپنا تجزیہ ہے یہ. اور اگر کوئی اسرائیل نے کوئی ایسی چال بازی کی تو بھی قطر کے لیے مشکلات ہیں اس وقت. سب سے زیادہ جو احتیاط کی ضرورت ہے وہ ایران کو بھی ہے، کیونکہ اس پر پھر الزام آئے گا، کیونکہ پاسداران انقلاب نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں موجود تیل اور گیس کے قریب رہائش پذیر جو شہری ہیں، ملازمین ہیں، ان کو علاقے سے نکل جانے کی وارننگ دی ہے. پاسداران انقلاب سے منسلک ایک ایجنسی ہے، اس نے کہا ہے کہ جی ہم نے ایک فوری وارننگ جاری کی ہے، اور وہ انہوں نے نام بھی بتائے ہیں آئل تنصیبات کے، لوگ اس سے دور چلے جائیں. ایک تو سعودی عرب کی سامرف ریفائنری ہے، سعودی عرب کا الجبیل پیٹرو کیمیکل فیکٹری ہے، متحدہ عرب امارات کی الحسن گیس فیلڈ ہے، قطر کا مسعید پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور ہولڈنگ کمپنی ہے، قطر کی راس لغان اور راس لفان ریفائنری ہے. تو ان ریفائنریز پہ حملہ کرنے سے خطرہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر ایک تو نقصان ہوگا. ٹرمپ نے بھی ایران کو وارننگ دی ہے کہ اگر اس طرح کے حملے کیے گئے تو ہم بہت سخت ترین کارروائی کریں گے. تو یہ بڑا ایک اہم سبجیکٹ ہے، اہم موضوع ہے. اس پر ایران کے جو اعلیٰ حکام ہیں انہیں سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے. ادھر ایران کے وزیر خارجہ جو ہے عباس عراقچی، انہوں نے ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی ہلاکت پر رد عمل میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک مضبوط سیاسی ڈھانچہ ہے اور کسی فرد کی موجودگی یا غیر موجودگی اس کے ڈھانچے پر اثر انداز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس رہبر اعلیٰ سے زیادہ اہم رہنما کوئی نہیں تھا، اور جب انہیں ہلاک کیا گیا تب بھی نظام نے اپنا کام جاری رکھا اور فوراً ان کی جگہ ایک متبادل مقرر کر دیا گیا، اور اگر کوئی اور فرد بھی ہلاک ہو جاتا ہے تو یہی سلسلہ دہرایا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی اگر مجھے بھی ہلاک کر دیا گیا تو میری جگہ کسی اور کو یہ ذمہ داری دے دی جائے گی، اور یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا. اور جو اسرائیل اور امریکہ کی رجیم چینج کی خواہش تھی وہ کبھی پوری نہیں ہوگی. ادھر آپ دیکھیں کہ جی بھارت میں جو اسرائیل کے سفیر ہیں، روبن آزر ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کے خلاف سلامتی کونسل قرارداد کو بھارتی سرپرستی حاصل تھی. موجودہ جنگ اسرائیل کی بقا کی جنگ ہے، ان کا کہنا ہے. ایران کو روس اور چین کی محدود حمایت حاصل ہے، اور ایران 2027 تک اسرائیل کے خلاف بڑے میزائل منصوبے پر کام کر رہا تھا، اور خلیج اور بھارتی مفادات کو بچانے کے لیے ایران کی طاقت کو کم کرنا ضروری ہے. انہوں نے انڈیا میں کسی نیوز پیپر کو، کسی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے، اور روبن آزر نے ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائی خطے کی سیکورٹی اور صورتحال پر کافی دیر بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام کو تسلیم شدہ اور سنگین خطرہ قرار دیتے ہیں، اور موجودہ جنگ اسرائیل کے لیے بقا کا مسئلہ ہے. تو ایک عرصے سے ایران کے خلاف یہ محاذ قائم کیا جا رہا تھا، اور ایک خبر میں نے پڑھی تھی اس کے مطابق اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے تقریباً 3 سے 4 دہائی ایک ایسے صدر کا انتظار کیا جو ان کی ہر بات مانتا ہے، اور وہ ذہنی طور پر اپسٹ قرار دیا جاتا ہے، اور جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جس نے دوسروں کے لیے اپنا کندھا بھی پیش کیا، اپنی فوج بھی پیش کی، اپنا اسلحہ بھی پیش کیا، اور اپنے لوگ بھی مروائے. اور وہ یہ کہہ کر آیا تھا کہ جی میں جنگیں رکواؤں گا. امریکہ کا انہوں نے کہا جی امریکہ فرسٹ کا بھی نعرہ لگایا.
اور آج امریکہ میں سب سے اہم جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ تفصیل جو ہے انہوں نے بتائی جو وہاں پر تھے امریکہ کہ ایران کے جو جوہری پروگرام کے حوالے سے ٹرمپ کے جو مستعفی مشیر ہیں انہوں نے جو وجوہات بتائیں گے اپنی کہ میں کیوں مستعفی ہوا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی 2004 سے ایران کے اسلامی نظام میں ایک فتویٰ نافذ ہے جو اسے جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کو اس تنازع میں دھکیلنے کا 100% ذمہ دار اسرائیل ہے اور ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب بھی نہیں تھا. وہ ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے سابق ڈائریکٹر ہیں جو کینٹ. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ سے اس کارروائی کا فیصلہ کروایا ہے تو صرف اسرائیل نے کروایا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کے نتیجے میں واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا اور ایران جوابی کارروائی کرے گا. انہوں نے کہا کہ جی نیتن یاہو کی حکومت کو یہ حوصلہ ہوا تھا کہ وہ جنگ شروع کر سکتے ہیں اور امریکہ کو اس پر رد عمل دے رہی پڑے گا. ٹرمپ نے ایک ہفتے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے سے صرف 2 ہفتے کی دوری پر تھا. تاہم جو کینٹ نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے، یعنی انہوں نے ٹرمپ کے اس دعوے کو ہی مسترد کر دیا کہ کوئی خطرہ موجود نہیں تھا، نہ 3 ہفتے پہلے اور نہ ہی جون میں جب ایران کے جوہری تنصیبات پر بمباری کی گئی تھی. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 2004 سے ایران کے پاس ایک فتویٰ یعنی ایک قسم کا مذہبی حکم جو ہے ان کے رہبر اعلیٰ کا وہ موجود ہے جو اسے جوہری ہتھیار بنانے سے روکتا ہے، اور امریکی انٹیلیجنس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، اور ایرانی حکمت عملی خاص حکمت عملی تھی. اور انہوں نے کہا کہ جی آیت اللہ کی جو موت ہے اس سے ایران مضبوط ہوا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ کا جو رد عمل ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہم جو کینٹ کے بیانات کو مسترد کرتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کسی دباؤ کے تحت فیصلے نہیں کرتے، وہ اپنے طور پر فیصلے کرتے ہیں. یہ صدر ٹرمپ کی ایک پریس سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا ہے. اور ایک اور اہم خبر کہ جی امریکہ میں جو ایک ان کی ڈیفنس کی کمیٹی ہے اس میں پاکستان پہ ایک الزام لگایا گیا کہ جی پاکستان بہت بین البر اعظمی میزائل جو ہے وہ تیار کر رہا ہے، اور اس کا واضح مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو بھی پریشر میں لایا جائے. اور ایک آخری خبر آپ سے ڈسکس کر لیں کہ پاکستان اور افغانستان نے عید سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف جاری آپریشن میں عارضی وقفے کا اعلان کیا ہے. اور گزشتہ روز جو ہیں ہمارے وزیر اطلاعات تارڑ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ 18 اور 19 مارچ کی درمیانی شب سے 24 مارچ کی درمیانی شب تک نافذ العمل رہے گا. اس حوالے سے تو یہ خوشائن بات ہے، اور سرحد پار سے امید ہے کسی حملے یا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوگا، لیکن اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی واقعہ یا حملہ کیا تو پاکستان کی طرف سے سخت ترین نہ صرف جواب دیا جائے گا بلکہ فوری طور پر آپریشن شروع کیا جائے گا. اور سعودی عرب، ترکی اور قطر کی طرف سے اگر درخواست تھی تو پاکستان کو یہ مان لینی چاہیے. باقی ایران نے خطے سے کئی ممالک کے جہاز کو گزرنے کی اجازت دی ہے، اس میں فرانس ہے. فرانس کے صدر نے درخواست کی تھی. اب جو ممالک ایران سے درخواست کریں گے اور جو مخالفین میں شامل نہیں ہوتے، ایران ان کے جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دے گا، اور جو دشمن ممالک ہیں یا قرار دیے گئے ہیں ایران کی جانب سے ان کے جہاز نہیں گزر سکیں گے. تو یہ دیکھا جائے تو ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور اب یعنی ایران سے اجازت لینے کا مقصد ہے ایران اس خطے کا سب کچھ کرتا دھرتا وہی ہے. اور کیا بنا ٹرمپ کی اس دھمکی کا کہ ہم نیوی بھیج رہے ہیں، اس نے کتنے ملکوں سے درخواست کر کے دیکھ لی، جاپان سے بھی، کوریا سے بھی، اسپین سے بھی، فرانس سے بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور اسرائیل اور
امریکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور حق اور سچ کی فتح ہو کر رہے گی۔ تو آصف سید کے اس ولاگ پہ ہمیں یہیں اجازت دیں۔ آپ سے ایک مرتبہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی سپورٹ ہوگی، آپ کی تعاون ہوگا اور آپ کی سجیشن ہوں گی تو ہم اس میں مزید بہتری لائیں گے، اور منتظر رہیں گے آپ کے کمنٹس کا۔ آپ کا بہت شکریہ۔